السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. امید ہے کہ سبھی سننے والے دیکھنے والے بخیر ہوں گے، اپنی اپنی جگہ عافیت سے ہوں گے. تو انشاءاللہ اس کو آج کی اسٹریم کو جلد ہی شروع کرتے ہیں. ایک مختصر سی تمہیدی گفتگو کرنی ہے اور اس کے بعد پھر لنک پبلک کریں گے اور آپ حضرات سے گفتگو کریں گے. اس عرصے میں چاہوں گا کہ جہاں جہاں آپ ریگولرلی اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس اسٹریم کو یا اس کے لنک کو شیئر کرتے ہیں تو وہاں شیئر کر دیں. انشاءاللہ گفتگو کا آغاز ہوا چاہتا ہے. ایک ای میل میرے پاس آیا اور اس ای میل میں ایک کنفیوژن کا اظہار کیا گیا تھا، اور یہ کنفیوژن ہے دراصل دا پرابلم آف ایول سے متعلق. آئی تھنک میری آواز بہت کم ہوگی. جسٹ اے سیکنڈ. آواز بہتر آئی ہے؟ ذرا مجھے لکھ کر بتا دیں کامنٹس میں کہ پہلے کے مقابلے میں. عاطف صاحب آواز کچھ بہتر ہوئی ہے؟ جی حضرات اب صحیح ہوئی ہے. السلام علیکم. اب صحیح ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ میرے پاس ایک ای میل آیا اور اس ای میل میں ایک کنفیوژن کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ کنفیوژن ہے دا پرابلم آف ایول سے ریلیٹڈ. دا پرابلم آف ایول ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو بہت سے لوگ سمجھ نہیں پاتے اور اپنی ناسمجھی کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے ایسٹ یعنی ایمان کے بارے میں شک کرنے لگتے ہیں. اور اگر آپ اس مسئلے کو ایک مرتبہ سمجھ لیں، اور اس کو میں نے بہت سی مرتبہ اپنی ویڈیوز میں سمجھایا بھی ہے، لیکن آج ذرا دوسرے زاویے سے میں سمجھانا چاہوں گا، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ وہ ونس اینڈ فار آل اگر آپ ایک مرتبہ اس کو سمجھ لیں گے تو آئندہ آپ کو انشاءاللہ کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور دوسروں کو بھی سمجھانے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی باذن اللہ تعالی. تو یہ آپ کی اسکرین کے اوپر میں ایک چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں. جسٹ اے سیکنڈ. جی ہاں، یہ آپ کی اسکرین پر ایک عجیب و غریب سا چارٹ آیا ہے. اچھا، ہوتا کیا ہے، سائنٹزم کی جو بیماری اس وقت دنیا میں چلی ہے، اس بیماری کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ ہر جگہ اس طرح کے چارٹس پوسٹ کرتے رہیں. میں سب سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے قیصر احمد راجہ صاحب کو لے لوں. قیصر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے میری آواز آ رہی ہوگی کلیئر؟ جی بالکل آ رہی ہے. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر سے بالکل ٹھیک ٹھاک، سب خیریت. آپ کے یہاں کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھنے کی پوزیشن میں ہے کہ نہیں، ابھی کھڑا ہی ہے؟ یہ تو اب اونٹ جانے، اونٹ کا کام جانے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اسکرین پر پیکیورین پیراڈاکس میں نے سامنے رکھا ہے، آپ کی نظر سے یقیناً گزرا ہوگا. آئی ڈونٹ نو یہ اتنا کروں تھوڑا سا، شاید آپ پھر دیکھ پائیں. جی جی پلیز میں تھوڑا سا میں نزدیک کرا. جی جی تو میں تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ اس پر تمہیدی گفتگو کر لوں. آپ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بعد میں آپ ان پٹ دینا چاہیں تو آپ جیسا مناسب. نہیں پلیز آپ کیری آن. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. اچھا، یہ جو بندہ ہے جس کی آپ شکل دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر، یہ 341 AC to 271 AC میں تھا اور ٹھیک ٹھاک ملحد تھا. تو اس نے ایک پیراڈاکس پیش کیا، اور پیراڈاکس پیش کر کے لوگوں نے سمجھا کہ بھائی اب اس کا کوئی حل نہیں ہو سکتا، مذہب کے پاس اب اس کا حل نہیں ہے، لہٰذا مذہب غلط ہے. تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ سائنٹزم کی بیماری میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ جہاں ان کو چارٹ نہیں دکھانا نا، وہاں بھی وہ چارٹ لے کر آتے ہیں. اور یہ میں نے ویسے ہی نہیں کہا، بلکہ سوزان ہیک ایک سائنٹیفک فلاسفر ہے،
تو وہ یہ لکھتی ہے، اس نے سائنٹزم کی 6 علامتیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ ہر جگہ چارٹس اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پیش کریں، چاہے ان کا تعلق اس فیلڈ سے نہ ہو، یعنی چارٹس وغیرہ اس فیلڈ میں عام طور سے استعمال نہ ہوتے ہوں. تو ایسے ہی یہاں پر ہے، لیکن چلیے اس کو سمجھتے ہیں. وہ اس طریقے سے کہ اس نے یہ لکھا کہ ایول ایگزسٹ. اچھا یہاں پر تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ایول ایگزسٹ کرتا ہے. اب وہ خود ہی جواب دیتا ہے کہ یس. اب آگے سوال کرتا ہے کہ کین گاڈ پریونٹ ایول؟ یہ اگلا سوال ہے. تو اب اس کے 2 جواب ہو سکتے ہیں، ایک نو اور ایک یس. اگر اس کو یہ کہیں کہ نو، گاڈ کین ناٹ پریونٹ ایول، تو اب یہاں یہ ثابت آئے گا کہ دین گاڈ از ناٹ آل پاورفل، کہ بھئی پھر خدا جو ہے وہ قادر مطلق نہیں ہے اگر وہ ایول کو کنٹرول نہ کر سکے، ایول کو روک نہ سکے. لہٰذا بہتر آپشن یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ گاڈ کین پریونٹ ایول، یعنی خدا جو ہے وہ ایول کو پریونٹ کر سکتا ہے، روک سکتا ہے. اچھا اس کے بعد اچھا میں کیسر بھائی جسٹ سیکنڈ میں آپ کو میوٹ کر رہا ہوں، تھوڑا سا آواز آ رہی تھی ادھر سے. جی سوری. اچھا جزاکم اللہ خیر. اس کے بعد جو اگلا اس نے سوال کیا ہے کہ ڈز گاڈ نو اباؤٹ آل دا ایول؟ کیا خدا کو تمام ایولز کے بارے میں معلوم ہے یا نہیں ہے؟ اب اس کے بھی اس نے 2 جواب دیے ہیں. پہلا جواب نو ہے کہ اگر خدا کو تمام ایولز کا علم نہیں ہے تو پھر دین گاڈ از ناٹ آل نوئنگ، تو پھر خدا جو ہے سب کچھ جاننے والا نہیں ہے، جبکہ خدا کا سب کچھ جاننے والا ہونا ضروری ہے. چلو بھائی، تو پھر دوسرا آپشن یس ہے، وہ زیادہ بہتر ہے کہ جی ہاں خدا تمام ایولز کو جانتا ہے. اس کے بعد اس نے اگلا سوال کیا کہ ڈز گاڈ وانٹ ٹو پریونٹ ایول؟ کیا خدا ایول روکنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تو اب اگر یہاں پر بھی اس نے اس سوال کے 2 جواب دیے ہیں. پہلا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ دین گاڈ از ناٹ گڈ، گاڈ از ناٹ لونگ. اگر خدا ایول کو جانتے ہوئے، ایول کو روکنے پر قادر ہوتے ہوئے، اگر خدا اس کو روکنا نہ چاہتا ہو تو پھر خدا اچھا نہیں ہے، خدا لونگ نہیں ہے، جبکہ خدا کو لونگ ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے. تو پھر وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں گاڈ وانٹس ٹو پریونٹ ایول، خدا ایول کو روکنا چاہتا ہے، ہم یس دوسرا جو آپشن ہے اس کا انتخاب کریں، تو اب یہاں اگلا سوال یہ ہوگا کہ وہ چاہتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، وہ قدرت بھی رکھتا ہے، دین وائی از دیئر ایول؟ پھر ایول ہے کیوں؟ اس کا مطلب کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہے. اب اس کے 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ اف گاڈ از آل نوئنگ ہی وڈ نو what we would do if we were tested. Therefore, no need to test us. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے یہ جو ایول کریٹ کیا ہے اور وہ ایول کو جو کنٹرول نہیں کرنا چاہتا، وہ اس لیے نہیں چاہتا چونکہ وہ ہمارا ٹیسٹ کرنا چاہ رہا ہے، ٹو ٹیسٹ اس. کیونکہ اگر خدا آل نوئنگ ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، تو پھر وہ یہ بھی جانتا ہوگا کہ ہمارا ریزلٹ ٹیسٹ میں کیا آنے والا ہے، تو پھر ہمارے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب دیکھیں یہ بالکل کامن سے سوال ہے جو ہر ایک کے ذہن میں بعض مرتبہ آ جاتے ہیں. دوسرا سیٹن یعنی شیطان نے دراصل ایول کو کاز کیا ہے. ایول جو سوسائٹی میں پایا جاتا ہے وہ شیطان کی وجہ سے پایا جاتا ہے. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ an all powerful, all knowing, all good God could and would destroy شیطان، کہ وہ خدا جو قادر مطلق ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، سب سے اچھا ہے، وہ شیطان کو بہت آسانی کے ساتھ ڈسٹروائے کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا. تو کیا مسئلہ ہے یہاں پر؟ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. اب اس کے بعد نیچے چلتے ہیں. یہ دونوں آپشنز اس کے مطابق ڈسکوالیفائی ہو گئے، یعنی نہ تو اس نے ہمارے ٹیسٹ کے لیے ایول کو الاؤ کیا ہے اور نہ ہی شیطان کی وجہ سے ہے ایول، چونکہ اگر شیطان کی وجہ سے ہوگا اور خدا موجود ہے تو شیطان نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اب آگے چلتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ دین وائی از دیئر ایول، کہ بھئی پھر ایول ہے کیوں؟ اس نے اس کے 2 آپشن دیے ہیں. اٹ از نیسسری فار دا یونیورس ٹو ایگزسٹ، یونیورس کے وجود کے لیے ایول کا ہونا ضروری تھا، یا اس کے علاوہ کوئی اور ریزن ہوگا. پھر آگے وہ سوال کرتا ہے کہ could God have created a universe without these؟ یعنی جو بھی ریزن تھا،
مثلا یونیورس کے وجود کے لیے ایول کا ہونا ضروری تھا، تو کیا خدا ایک ایسے یونیورس کی تخلیق نہیں کر سکتا تھا کہ جہاں پر ایول نہ ہو؟ اب یہاں اس نے پھر دو آپشن دیے ہیں، نو، یعنی وہ ایسے یونیورس کی تخلیق نہیں کر سکتا تھا. تو مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ دین گاڈ از ناٹ آل پاورفل، پھر خدا جو ہے وہ آل پاورفل نہیں رہا جب وہ ایسے یونیورس کی تخلیق نہیں کر سکتا تھا. اور اگر آپ کہیں کہ یس وہ کر سکتا تھا، دین وائی ڈیڈنٹ ہی، پھر اس نے کیوں نہیں کیا؟ اب یہاں پر اس نے ایک اور آپشن دیا ہے فری ول کا، کہ could God have created a universe with free will but without evil؟ مثلا کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ بھئی اس نے اس لیے نہیں کیا تاکہ ہمیں فری ول حاصل ہو. تو اب اس پر سوال یہ کیا کہ کیا خدا ایک ایسے یونیورس کو کریٹ نہیں کر سکتا تھا جہاں ہمارے پاس فری ول بھی ہو لیکن ایول نہ ہو؟ اب اگر کہیں نو تو پھر خدا آل پاورفل نہیں ہے، اور اگر کہیں یس دین وائی ڈیڈنٹ ہی، تو اس نے ایسا یونیورس کریٹ کیوں نہیں کیا؟ اب یہ جو سوال ہے، یہ جو پیراڈاکس ہے، لوگ ہمارے پاس لے کر آتے ہیں کہ اس کو حل کر کے دکھاؤ. ٹھیک ہے، اس کو حل کر کے دکھاؤ. ایک آیا تھا کچھ دن پہلے، مجھے یاد ہے غالباً یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے، بہت پرانی بات نہیں ہے. وہ آیا تھا کہ اور اس نے اس کا نام لیے بغیر اس پیراڈاکس کا یہی کچھ اعتراضات کیے تھے، تو اس کو ہم نے اس وقت بھی جواب دیا تھا. شاید وہ اس کا نام زیرو تھا، کیا تھا تو اب یاد نہیں ہے. بہرحال اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیراڈاکس میں کیا پیراڈاکس ہے، اس ایپیکورین پیراڈاکس میں کہاں اس نے گڑبڑ ماری ہے، ڈنڈی ماری ہے. دیکھیں کرسچینٹی کیا کہتی ہے، جوڈازم میں کیا بلیف ہے، ہم اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام کا کیا موقف ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ ایول ایگزسٹ، یہاں تک بات بالکل صحیح ہے. کین گاڈ پریونٹ ایول؟ ہم اس کا یہ آپشن منتخب کریں گے کہ یس گاڈ کین پریونٹ ایول، کہ خدا ایول کو کنٹرول کر سکتا ہے، روک سکتا ہے. اس کے بعد ڈز گاڈ نو اباؤٹ آل دا ایول؟ کیا خدا کو تمام ایول کے بارے میں علم ہے؟ تو جی ہاں، ہم یہ آپشن منتخب کریں گے کہ خدا کو تمام ایول کے بارے میں علم ہے. اب یہاں پر جو اس نے سوال کیا کہ ڈز گاڈ وانٹ ٹو پریونٹ ایول، اینڈ اف یس دین وائی از دیئر ایول؟ کیا خدا ایول کو پریونٹ کرنا چاہتا ہے، اور اگر چاہتا ہے تو پھر ایول کیوں ہے؟ یہ جو دو باکسز ہیں ان کے درمیان اس نے ایسا دکھایا ہے کہ کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے. ایک آپشن تو یہ ہے کہ خدا ایول پریونٹ ہی نہیں کرنا چاہتا، تو اب اس کا مطلب خدا اچھا نہیں ہے. دوسرا آپشن یہ کہ کرنا چاہتا ہے تو پھر کیوں ہے، پھر ایول کیوں ہے؟ اب اس میں کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے، اس نے اس طرح دکھائی، یہی ڈنڈی ماری اس نے. جبکہ تیسرا آپشن بھی موجود ہے، اور وہ تیسرا آپشن موجود یہ ہے کہ خدا ایول کنٹرول کرنا چاہتا ہے، پریونٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن اپنے حساب سے، اپنے وقت پر. اور جب وہ جس وقت ایول کو کنٹرول کرے گا اس وقت ایول ختم ہو کے رہے گا. یہ جو تیسرا آپشن ہے یہ اس نے ذکر نہیں کیا، یہاں ڈنڈی مار دی. اور اس کا ذکر قرآن کریم میں ہے. دیکھیں قرآن کریم میں ایک آیت نہیں، بہت ساری آیتیں ہیں. یہ بات سب مانتے ہیں کہ ظلم انصاف کے مقابلے میں ایول ہے. آپ ظلم کی جو بھی تعریف کریں، جو بھی جس طرح بھی ڈیفائن کریں، وہ ایول ہے. قرآن کریم مثلا ایک دو آیتیں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر میں کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال پر ان کو فوری طور پر پکڑنا چاہے تو مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو روئے زمین کے اوپر کوئی چوپایا زندہ نہیں بچے گا. لیکن وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن وہ مہلت دے رہا ہے ان کو ایک خاص وقت تک. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایول کنٹرول کر سکتا ہے، پریونٹ کر سکتا ہے، لیکن ایک خاص وقت تک کی وہ مہلت دے رہا ہے. اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ حج میں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، کہ کتنی ایسی بستیاں ہیں کہ جن کو میں نے مہلت دی جبکہ وہ ظلم کر رہی تھی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، پھر میں نے ان کو پکڑا، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. تو ظالم کو ظلم کرنے کی مہلت دی گئی، اور ایسا نہیں کہ اس کو کبھی پکڑا نہیں گیا، پکڑا بھی گیا. دنیا کے اندر ایسی بہت سی بستیاں ہیں کہ جن کو قرآن کریم کے مطابق ان پر عذاب آیا اور وہ بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں.
اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر خدا ان کے اعمال پر ان کو فوراً پکڑنے بیٹھ جائے، لعجل لہم العذاب، تو عذاب فوری طور پر آ جائے. ایک حدیث بھی میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ وہ وقت آ جاتا ہے جب اس ظالم کو پکڑتا ہے تو پھر اس کے لیے کوئی مہلت نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظالم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ظلم کو روکنے کا ایک وقت مقرر ہے. اب اگر آپ خدا پر یہ کنڈیشن لگا دیں کہ جی ظلم ہو رہا ہے تو آپ نے روکا کیوں نہیں، تو پھر آپ خدا ہیں، وہ خدا نہیں ہے. وہ ڈیسائیڈ کرے گا نا کہ کون سا وقت صحیح ہے کون سا نہیں. سرجری کس وقت کرنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ جی میرا جسم جو ہے وہ گل سڑ گیا ہے لہٰذا ڈاکٹر صاحب سرجری کر دیں. یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، یہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا کہ سرجری کا وقت آ گیا یا نہیں آ گیا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو سرجری کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ ضرورت ہونے کے باوجود بھی ڈاکٹر اس کو سرجری کو پرفارم نہیں کرتا، اور بعض مرتبہ سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کس وقت اس بندے کی یا اس قوم کی سرجری کرنی ہے اور کس وقت اس قوم کو عذاب دینا ہے اور کس وقت نہیں دینا. اب رہی یہ بات کہ اگر خدا نے کیا ہمیں ہمارے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ایک عوامی طور پر تو کہنا صحیح ہے کہ خدا نے ہمیں ہمارے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن جو اس کی تحقیقی بات ہے وہ یہ ہے کہ امتحان دراصل ایک پروسیس کا نام ہے، ایک طریقے کا نام ہے. یہ امتحان مقصد نہیں ہے. مقصد ہمارا کیا ہے ہماری تخلیق کا؟ ہماری تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم کمال کو یعنی پرفیکشن کو پہنچیں، ہم عروج پر پہنچیں، ایسے عروج پر کہ جہاں فرشتے نہیں پہنچ پاتے، ہم وہاں تک پہنچیں. یہ ہماری تخلیق کا مقصد ہے. لیکن وہاں تک پہنچنے کا راستہ ہے امتحان. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایول کو الاؤ کیا تاکہ ہمیں فری ول بھی دے، اور فری ول کے ساتھ ساتھ ہم امتحان ہمارا ہو، اور اس کی بنیاد پر ہم پھر اس عروج اور کمال تک پہنچے کہ جہاں تک ہمیں پہنچنا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظلم کے لیے ہمیں پیدا نہیں کیا، بلکہ رحم کرنے کے لیے اور نعمتیں برسانے کے لیے، نعمتوں میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. تو یہ کمپلین کہ جی اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا کیوں، میں نے تو کہا نہیں تھا، اس طرح کی کمپلین جو ہے وہ لوگ جو کرتے ہیں دراصل وہ اس بنیادی مقصد کو نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو امتحان کے لیے آئے ہیں. نہیں، امتحان ایک پروسیس ہے. ہم عروج پانے کے لیے آئے ہیں، ہم کمال حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم پرفیکشن اچیو کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ اسی وقت ہوگا جب ہم ایک امتحان کے اندر کامیاب ہو جائیں. تو یہ جو ایپیکیورین پیراڈاکس ہے یہ کوئی پیراڈاکس نہیں ہے. اگر یہ اس ایریے میں یہاں پر یہ جو دو آپشنز ہیں یہاں پر تیسرا آپشن ذکر کر دیتا، یا تو یہ جاہل تھا اس لیے ذکر نہیں کیا، یا معلوم تھا اس کو لیکن جان بوجھ کر یہ پیراڈاکس کریٹ کرنا چاہتا تھا. عام طور سے ملحدوں کی طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ جان بوجھ کر ڈنڈی مارتے ہیں. تو اس لیے یہ جو پورا پیراڈاکس ہے یہ کوئی پیراڈاکس نہیں ہے، یہ ایک معمولی سی بات ہے. تو آپ اگر اس طرح کا کوئی چارٹ واٹ دیکھیں تو پریشان نہ ہوا کریں. تو یہ قیصر بھائی آپ کچھ اضافہ کرنا چاہیں گے؟ میرے ساتھ ایک نالج اسلام بھی ہیں، عاطف ریان صاحب بھی ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. اچھا، یہ کوئی آواز مائک کی ابھی آ رہی؟ میرے کوئی پرابلم تھا اس میں آگے، آپ کہہ رہے تھے بیک گراؤنڈ کچھ پرابلم ہے. ٹھیک ہے، اچھا. بالکل آپ نے درست فرمایا. ایپیکیورین پیراڈاکس کوئی پیراڈاکس نہیں ہے. یہ پیراڈاکس صرف اس صورت میں ہے جب آپ اپنی طرف سے کنڈیشنز کریٹ کر کے خدا پہ پہلے نافذ کریں اور ان کو آپ معیار بنائیں، تو پھر تو واقعی یہ بڑا پرابلم ہے. اور اس کے اندر انڈر لائنگ فلو یہی ہے. اور یہ عیسائیت کے لیے بہت زیادہ یہ ایک مسئلہ بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تصور ہے عیسائیت میں، مختلف جو اس کے فرقے ہیں، ان کی جو مجموعہ ہے کہ آپ جب خدا کے خاندان میں آ جاتے ہیں تو یہ دنیا آپ کے لیے جنت بن جاتی ہے. سو فورتھ اس پہ مختلف الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میسج جو ہے وہ یہی ہے. یہاں پہ یہ آپ نے ہیون بنا دینا ہے وغیرہ وغیرہ. خیر، یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے. دوسری انٹرپریٹیشن اس کے ٹوٹل اپوزٹ ہے. اچھا، یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ ایون جب کرسچن سے بھی کریٹیسائز کیا جاتا ہے تو اس وقت کبھی کسی نے ایپیکیورین پیراڈاکس کا ذکر نہیں کیا. وہ اس وقت جب بات کی جاتی ہے سیکولرزم کی، کیونکہ وہاں پہ کرسچینٹی میں جو پاپائیت ہے، یہ جو تھیوکریسی ہے، اس کو اسی بیس پہ کریٹیسائز کیا جاتا ہے کہ آپ کا ویو یہ ہے کہ دنیا میں بنی آدم کو
इम्तिहान के लिए भेजा गया है, और जो राहिब हैं ये ऐसे ये क्या उसे कहते हैं, शेपर्ड्स हैं, ये चरवाहे हैं जिन्होंने खुदा के इस रिवॉर्ड को बहिफाजत खुदा तक डिलीवर करना है। तो उस वक्त कोई इंसान ये इस पैराडॉक्स का जिक्र नहीं करता, इसलिए कि वहां पे जो कहानी बनाई जाती है वो यही बनाई जाती है कि इस दुनिया में तो आप आए हैं मुसीबत के लिए हैं और रंजो अलम के लिए आए हैं, सो फोर्थ, जो कि गलत है। इसलिए सेकुलरिज्म होना चाहिए, क्योंकि सेकुलरिज्म से आपकी जान जो है वो चर्च से छूट जाएगी, कोई आपका शेपर्ड नहीं रहेगा जो आपको एब्सोल्यूशन देगा, आपके गुनाहों को माफ करेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जब क्रिटिसिज्म की बात आती है तो फिर एपिक्यूरियन कि इस दुनिया में बताओ जन्नत क्यों नजर नहीं आ रही है, भाई ये चूज कर लो, ये वो चूज कर लो। खैर, देखिए हमारा जो मामला है वो बड़ा एक सिंपल है कि जब आप ये कहते हैं, एक फंडामेंटल लेवल से स्टार्ट करते हैं, गुड और इवल का कॉन्सेप्ट, और आप अप्लाई कर रहे हैं खुदा के साथ, एक गुफ्तगू है जिसमें खुदा का जिक्र है और आप इसमें एक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं। आप खुदा के वजूद को रिमूव करके पहले गुड और इवल की डेफिनेशन तो बता दें तो हम आपको मान जाएंगे। तो इसमें आप कर ये रहे हैं कि आपने खुदा से अलावा आपने खुद एक चीज क्रिएट कर दी, इवल को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी इस तरह से बना दिया कि वो खुदा के अलावा वजूद रखता है, उसकी एक डेफिनेशन पाई जाती है। हाँ, ये है कि खुदा उस पर कादर है कि उसको खत्म कर दे, लेकिन खत्म नहीं करता। हालांकि हकीकत यह है कि जिस चीज को आप इवल कह रहे हैं वो बजाते खुद आपको वजूद खुदा की वजह से ही पता चलता है, एक ऑब्जेक्टिव आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिलता है, अदरवाइज आपका अपना इवल होगा, मेरा अपना इवल होगा, देयर इज नो सच थिंग एज ऑब्जेक्टिव इवल। तो एक चीज ये। दूसरे कि जब आप खुदा को मानते हैं तो खुदा को जो चीजें खुदा ये समथिंग विच इज नेसेसरी फॉर गॉड टू बी गॉड उसके साथ मानते हैं। तो हम प्योर फिलोसफी डिस्कस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला के साथ एक तस्वर है कि वो ओमनिशेंट है, कि उसका इल्म हर चीज पे मुहित है, और वो ओमनिपोटेंट है कि वो हर चीज पे कादिर है। अब ये दो चीजें जब इंसान मान जाता है तो एक मिनट के लिए हम मान जाते हैं कि इस दुनिया में एक इंसान दूसरे पे जुल्म कर देता है, इस दुनिया में कत्ल खून होता है, अल्लाह ताला उसकी इजाजत देते हैं। ठीक है भाई, अब दो ऑप्शंस हैं आपके पास कि या तो आप कहें कि आपका इल्म अल्लाह ताला के इल्म से बढ़ के है, तो आप एतराज करें कि अल्लाह ताला ने ईवल को अलाउ किया है, या आप ये कहें कि जो कुछ हो रहा है ये ईवल है ही नहीं, इसलिए कि अल्लाह ताला इसको अलाउ कर रहा है, तो अल्लाह ताला तो अगर कह रहा है कि ये ठीक है तो ये ठीक है, तो अगर अल्लाह कह रहा है ठीक है फिर ईवल तो ना हुआ वो। मतलब ये इसके अंदर ये इनबिल्ड प्रॉब्लम्स हैं। हमारा जो मामला है मुसलमानों का वो सिंपल है कि भाई इस दुनिया में हम आए हैं, इबादत के लिए आए हैं, सारा कुछ है, लेकिन इस दुनिया में हम अय्याशी करने के लिए नहीं आए। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद। हम तो नहीं कहते कि आप खुदा के हम तो नहीं कहते कि आप इस दुनिया में आपको जन्नत मिल जाएगी, हम ये कहते हैं कि उस जन्नत के हुसूल के लिए इस दुनिया में हम तगो-दो करेंगे। सो यस, जब फ्री विल होगी तो उसके दुनिया में लोग ज्यादती करेंगे, क्योंकि आप कुछ भी कर लें ये अदले इलाही के खिलाफ है। आप अल्लाह से ये तवक्को नहीं रख सकते, ये आप एक्सपेक्टेशन अल्लाह ताला के साथ नहीं है कि वो आपको फ्री विल दे के आपको बजबर जुल्म करने से रोक दे। ये हमारे वो एक अमानुल्लाह साहब हुआ करते थे, उनसे इंस्पायर्ड एक कॉमेडी का पीस के वो दो गरीब लोग थे, तो वो उनको पकड़ के मारना शुरू कर दिया ड्रामे में। उन किसी ने कहा क्यों मार रहे हो उसको, ने कहा कि ये जो हमारे गन्ने थे, फसल जो है गन्नों की, इन्होंने हमारे गन्ने तोड़ के खाने थे। उन्होंने कहा भाई तुम मारो उस वक्त जब गन्ने तोड़ के खा चुके हो, कि ऐसा करो, खाने थे तुम्हें कैसे पता? उनका तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है, मैं इनको इसलिए मार रहा हूँ कि इन्होंने खाने थे, कभी बाद में मार लेते हैं, तो बाद में तो गन्नों का नुकसान हो चुका होता, मारने से पूरा तो नहीं होना था, इसलिए मैं इनको पहले मार रहा। अब भाई एक मिनट के लिए ये भी मान लेते हैं कि वाकई ही इस दुनिया में आके हमने गन्ने खराब करने थे, लेकिन आप अल्लाह से क्यों ये तवक्को रखेंगे कि वो पकड़ के दोज़ख में डाल ले, इसलिए कि मुझे पता है तुमने गुनाह कर रहा था, देर पर मैं तुम्हें सजा दे रहा हूँ। पर तुम कह रहे हो ना कि तुम बड़े अच्छे हो, तो दिखा दो कितने अच्छे हो तुम। इट्स दैट सिंपल। ये जो आपने पॉइंट आखिर में जिक्र किया है कि ये कैसे मुमकिन है कि खुदा हमें फ्री विल दे और उसके बाद फिर हम पर जबर करे जालिम के जुल्म को रोककर, ये पॉइंट बड़ा अहम है। और होता ये कि ठीक ठाक मुल्हिदीन यानी जो अपनी उम्र के एक मकाम तक पहुंच गए हैं और अपनी किसी न किसी फील्ड में उन्होंने कोई पोजीशन और स्टेटस भी बना लिया है, लेकिन मुल्हिद हैं, अकल पे पर्दा पड़ा हुआ है, तो वो भी इस तरह की बात कर जाते हैं। जावेद अख्तर जो इंडिया में बड़े मशहूर शख्सियत हैं,
شاعر بھی ہیں اور میرے خیال سے فلموں کی اسکرپٹ وغیرہ بھی لکھتے ہیں. تو ان کی میں اسپیچ ایک مرتبہ سن رہا تھا, تو اس میں وہ یہی آرگیومنٹ دے رہے تھے کہ بھائی فلاں جگہ لڑکی کو ریپ ہو گیا, فلاں جگہ یہ ہو گیا, خدا کہاں ہے, اگر ہے تو آتا. مطلب وہی جذباتی آرگیومنٹ. میں سوچتا ہوں کہ یار یہ ملحد بن کر لوگ عقل, یہ حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم عقل کے نام پر ملحد بنے ہیں, تو ان کی عقل تو پھر بڑھنی چاہیے, گھٹتی کیوں ہے؟ جاوید اختر صاحب کے بارے میں میرا خیال تھا, میں نے بچپن سے سنا ہوا تھا کہ بڑے اچھے لکھاری ہیں یہ وہ, لیکن یہ الحاد اور ان چیزوں کے حوالے سے میں ان کے فین سے بڑی معذرت کے ساتھ میں ان سے میں متاثر نہیں ہوں. ان کی ایک اور ویڈیو میں نے دیکھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ having a faith is just being stupid, کہ بلیف کو وہ ٹھیک کہہ رہے تھے لیکن فیتھ کو وہ کہہ رہے تھے جی کہ having faith is just being stupid. اور میں ان کی بات سن کے, کہ ایک عام آدمی بات کہے تو آپ سن کے اسے کہہ دیں گے کہ شاید اس آدمی نے ٹرمز کو ویل ڈیفائن نہیں کیا اپنے ذہن میں اور یہ کہہ رہا ہے ایسے ہی. لیکن ایک آدمی جس کا پیشہ ہو لکھنا, جس کو الفاظ کی اہمیت کا اندازہ ہو, اسے آپ ایسی بات کو توقع نہیں کر سکتے. کیونکہ جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ having faith is just it's like being stupid, in that very moment you are placing faith in your ability that you are making this point clearly, and you are placing the faith in the listener's ability that they are making sense of what you're saying. So in that very statement you are placing faith twice, which means that you're making one statement and you're being stupid twice. So I mean, اس لیے میں اتنی زیادہ ان کی کوئی یا شور گانے شانے شاید اچھے لکھتے تھے, فلمیں لکھتے تھے, پتہ نہیں کیا, لیکن اس معاملے میں کوئی متاثر ہمارے ویسے میں تو ایک مرتبہ جاوید اختر کے تعلق سے میں نے اپنی اسٹریم میں گفتگو کی تھی. تو جاوید اختر اگرچہ ملحد ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھے ملحد ہیں. اچھا ان کی اچھائی یہ ہے کہ انہوں نے ہندو نوجوانوں کو بڑا متاثر کیا. مسلمان تو متاثر نہیں ہوتا ان سے, ہندو نوجوانوں کو متاثر کیا ہے. اچھا, ہندو جو نوجوان ان سے متاثر ہوا ہے وہ متاثر ہو کر تھوڑا سا سیویلائز ہو جاتا ہے, یعنی وہ گائے مائے کے چکر میں پڑھ کے موب لنچنگ نہیں کرتا ہے, تھوڑا سا سیویلائز ہو جاتا ہے. تو یہ یعنی خدا کی طرف سے بتائیے ایک شر میں سے خیر کس طرح نکل رہی ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اور دبا کے ہندو نوجوان ان سے متاثر ہو رہا ہے کہ بھائی کیا بولا ہے جاوید صاحب نے. ٹھیک ہے.